السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 44۔ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ ایک شخص کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیونکہ اس کا عذاب ایسا تھا کہ جیسے ہونٹ کٹتے اور پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتے، پھر کاٹے جاتے، پھر ٹھیک ہو جاتے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی قوم کے واعظین ہیں، آپ کی قوم کے خطباء ہیں، جو لوگوں کو تو بیان کیا کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اس کی بہت ساری سندیں آتی ہیں، بعض اس کی اسناد کے اندر کلام بھی ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ حسن درجے تک یہ روایت پہنچ جاتی ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی قباحت بیان کی کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور خود نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ، اور ساتھ اس کے اوپر دو زجر کے انداز اور اختیار کیے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم اگر عامی لوگ ہوتے جنہیں کسی جرم کی قباحت اور شناعت کا صحیح علم نہ ہوتا، ان سے یہ جرم صادر ہوتا تو الگ بات تھی۔ یہ جرم صادر ہو رہا ہے ایسے لوگوں سے کہ جو کتاب پڑھتے ہیں اور کتاب کے اندر سب لکھا ہے کہ اس جرم کی سزا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے لیے کیا سزائیں رکھی ہیں، آخرت میں کیا رکھی ہیں، یعنی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تم اس کو پڑھتے، سمجھتے، دیکھتے، اس کے باوجود اس برائی کے اندر واقع ہوتے۔ گویا کہ کتاب کو پڑھنے سے مراد تو یہاں پر تو تورات ہی ہے، کیونکہ یہود کو خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے مراد صرف یہودی تو نہیں ہے نا، اس سے مراد تو ہر وہ شخص ہے کہ جو کتاب کو پڑھتا ہو۔ کتاب سے مراد قرآن مجید، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اس کے پاس علم ہو کہ یہ جرم حرام ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، کتاب کے اندر اس کے بارے میں یہ وعید آئی ہے، وہ بندہ اس کا مصداق ہے۔ تو علم ہونے کے بعد انسان کے جرم کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ بندہ علم ہی نہ سیکھے، وہ کہے کہ جی میں علم سیکھتا ہی نہیں، کیونکہ اگر میں علم سیکھوں گا تو میرے تو جرم کی جو ہے وہ سزا بڑھ جائے گی، میرے لیے تو سختی اور زیادہ ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر تجاہل، آنکھیں بند کر لینا، جان بوجھ کر جاہل بننا بھی ایک بہت بڑا جرم، یہ ایک الگ جرم ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے جرم کو مزید اس کی قباحت بیان کرنے کے لیے کہا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب پڑھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کتاب کے اندر کہ یہ چیز حرام ہے، منع، پھر تم وہ کرتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تم عقل نہیں رکھتے۔ یہ ایک اور انداز سے توبیخ ہے کہ اگر کتاب تم پر نہ آئی ہوتی اور تمہارے پاس کتاب کا علم نہ ہوتا، محض عقل ہی تمہیں اس گناہ سے روک دیتی۔ یہ تو ایسا گناہ ہے کہ کتاب کا علم نہ بھی ہوتا، محض عقل کسی بندے کے اندر ہو تو وہ عقل ہی اس کو کہتی ہے کہ بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے تمہارے لیے مشکلات بنے۔ تم عقل کے بھی دعوے دار ہو، کتاب بھی تم پڑھتے ہو، پھر یہ دونوں چیزیں تمہارے پاس ہونے کے باوجود تم ایسے جرم کو کیوں کرتے ہو؟ یعنی کہ عقل لفظی طور پر عربی زبان کے اندر عقل کا معنی ہوتا ہے المنع، کسی چیز کو روکنا، روکنے کو، رکنے کو عقل کہتے ہیں۔
اونٹ کی جو رسی ہوتی ہے نا جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے اس کو اقال کہتے ہیں۔ اقال اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اونٹ کو بھاگنے سے روک دیتی ہے، اس کو روک دیتی ہے۔ اور اسی طرح جو دیت ہوتی ہے نا، دیت، کسی بندے نے کسی کو قتل کر دیا، اس کے بدلے میں 100 اونٹ جو ہے، عربی زبان میں اس کو بھی عقل کہتے ہیں، کیونکہ عقل کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ تو یہ جو دیت ہوتی ہے نا، یہ انسان کو آئندہ قتل کرنے سے روک دیتی ہے کہ تجھے 100 اونٹ دینا پڑے گا، یہ روک دیتی ہے۔ اسی مناسبت سے اس کو عقل کہہ دیا جاتا ہے۔ الغرض عقل کا معنی ہی روکنا ہوتا ہے۔ تو عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کو ہر ایسا کام کرنے سے روک دیتی ہے جس سے اس کو ضرر پہنچے، جس سے اس کو نقصان پہنچے۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ جو تمہیں ایسے کاموں سے روک دے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے تمہاری آخرت برباد ہو؟ تو اس پوری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف انداز سے ان لوگوں کا رد کیا کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں وہ خود عمل نہیں کرتے۔ اور اسی طرح بلکہ اب یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جاننے والے اور نہ جاننے والوں میں تقابل کیا ہے، کیونکہ کچھ جگہیں، کچھ وقت اور کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے جرائم کی نوعیت اور حیثیت عام بندے کے جرم سے مختلف ہوتی ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں خطأ العالم خطأ العالمی، ایک عالم کی غلطی جو ہوتی ہے وہ پورے جہان کی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے یہاں پر عالم سے مراد عالم تو ہے ہی، لیکن ہر وہ شخص بھی مراد ہے جو معاشرے کے اندر دینداری کی نظر سے دیکھا جاتا ہو کہ یہ بندہ دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اب لوگ آپ کو بھی عالم سمجھتے ہیں، آپ کو بھی اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کام جائز ہے۔ تو گویا کہ دیندار طبقہ اس وقت وہ اس صف کے اندر کھڑا ہے علماء کے ساتھ، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جی دیکھو فلاں موقع پر تم کہتے ہو یہ کام ٹھیک نہیں، اس پر تو فلاں حاجی صاحب بھی آئے ہوتے، فلاں بزرگ بھی آئے ہوئے تھے، وہ تو پہلی صف کے نمازی ہیں، وہ تو 5 وقت کی اذان مسجد کے اندر دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے افلا تعقلون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں عقل نہیں ہے، یعنی کتاب بھی پڑھ لی، عقل کے دعوے دار بھی ہو، پھر بھی تم اس کام کے اندر واقع ہوتے ہو۔ تو اس سے بات یہ سمجھ آئی کہ انسان کی عقل کی کمزوری ہوتی ہے جو وہ گناہ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اگر عقل کامل ہو تو انسان گناہ کی طرف نہ جائے۔ جس طرح سمجھدار آدمی کسی بڑے دریا کے اندر چھلانگ نہیں لگاتا کیونکہ عقل صحیح ہے، کام کر رہی ہے۔ کوئی سمجھدار آدمی کسی اونچی بلند و بالا عمارت سے نیچے کود نہیں جاتا کیونکہ عقل کام کر رہی ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی سمجھدار آدمی کسی چلتی ٹرین کے ٹریک پر نہیں بیٹھ جاتا کیونکہ عقل کام کر رہی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں اشارہ دیا کہ جس کی عقل کام کرتی ہے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس کی عقل کام نہیں کرتی وہ گناہوں سے بچتا نہیں ہے۔ دنیا ہم تو عقل مند کسی اور کو کہتے ہیں نا، اللہ کے ہاں اصل عقل مند وہ ہے کہ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور بیوقوف وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو گناہوں کے اندر واقع کر دے۔ دنیا کی جتنی مرضی ڈگریاں اس کے پاس، دنیا کا وہ جتنا مرضی بڑا وہ سمجھدار شمار کیا جاتا ہو، افلا تعقلون، تو کیا بس تم عقل نہیں رکھتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اس آیت کی تفسیر اور اس کا لفظی ترجمہ تو انشاءاللہ کل کے درس میں، لیکن تھوڑی سی اس آیت کا پیچھے والی آیت کے ساتھ تعلق۔ اب تم چاہتے ہو اگر کہ تم ان اعمال کو خود بھی اختیار کرو جن کا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، تو پھر اس کے لیے ایک کام کرو، وہ یہ ہے کہ استعینوا، تم اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مدد کس طرح ملے گی؟ استعانت، اللہ کی مدد لینے کا طریقہ کیا؟ 2 اعمال تمہیں کرنے پڑیں گے۔ ایک صبر کرنا پڑے گا، صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے نفس کو روکنا۔ ہم تو صبر کا معنی یہ سمجھتے ہیں نا
کہ صبر کا معنی ہوتا ہے جی مصیبت آئی تو اس پر صبر کر لیں، یہ معنی نہیں ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے روکنا، اب اپنے آپ کو نیکی پر روکے رکھنا، جس کو ہم استقامت کہتے ہیں، نیکی پر ہمیشگی کرنا، استقامت دکھانا، یہ بھی صبر ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو نیکی پر روکے رکھا۔ اور گناہ سے رکے رہنا بھی صبر ہوتا ہے، کیونکہ آپ گناہ سے رک گئے۔ اور اسی طرح جو قدرتی آفات اللہ کی طرف سے جو مصائب آتے ہیں، ان کے آنے پر اپنی زبان سے یا اپنے اعضاء سے کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ جو صبر کے منافی ہو، یہ بھی صبر کرنا رکنا ہے۔ رکنے کا معنی وسیع ہے، نیکی پر ہی رکے رہنا، اس سے پھرنا نہ، گناہ سے رکے رہنا، اور جو مصیبتیں آئیں وہاں پر اللہ کی ناشکری اور اس پر ایسا کلمہ یا ایسے اظہار سے رکے رہنا کہ جس سے بے صبری کا مظاہرہ ہو۔ تم اللہ سے مدد طلب کرو لیکن صبر کے ساتھ۔ والصلاۃ، اور دوسرا بڑا ذریعہ مدد کا وہ کیا ہے؟ نماز۔ لیکن یہ ہر ایک کے لیے میسر نہیں ہوتا، کیوں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بڑا مشکل ہے۔ ہاں جن کے اندر خشوع و خضوع ہے ان کے لیے یہ آسان ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔